میں اس کیس کو جب دیکھتا ہوں یا اس پہ غور کرتا ہوں تو ایک چیز میں نوٹ کر رہا ہوں کہ جتنے لوگ کل تک میاں نواز شریف صاحب کو ان کے کیس میں سپورٹ کر رہے تھے، وہی تمام لوگ حیران کن طور پر جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو ان کے کیس میں سپورٹ کر رہے ہیں۔ ایک اور چیز مجھے بڑی عجیب لگتی ہے، جتنے لوگ پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر روزانہ، وہی اکاؤنٹ سارے کے سارے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اتفاقیہ بھی ہو سکتا ہے یا ایک پروپیگنڈا ہو سکتا ہے، ایک جج کو متنازع بنانے کی ایک کوشش ہو سکتی ہے، لیکن یہ میں ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں کہ وہ تمام پولیٹیکل لوگ یا وہ سوشل کانٹیکٹ سارے کے سارے یا وہ سوشل میڈیا کے سیلز جو کام کرتے تھے پہلے میاں نواز شریف صاحب کے لیے، جو کام کرتے رہے ہیں فوج کے خلاف، جو کام کرتے رہے اس حکومت کے خلاف، وہ سارے کے سارے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یعنی انفارچونیٹ اس میں یہ ہوا کہ ایک معزز جج ان کو ایک پارٹی بنا کے رکھ دیا گیا ہے، اور جج صاحب کے اپنے سٹیٹمنٹ اس طریقے سے رپورٹ ہو رہے ہیں کہ وہ پارٹی بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ کہنا پڑا کہ آپ عمران خان صاحب کے وزیر اعظم پاکستان کا کوئی کیس آپ نہ سنیں کیونکہ آپ ان کے خلاف خود مدعی ہیں ایک جگہ پہ۔ تو اس طرح سے یہ پورا ایک معاملہ اس طرح کی صورتحال اختیار کر گیا ہے کہ پولیٹیکل کیس بنتا جا رہا ہے۔ یہاں بہت ساری چیزوں پہ فوکس ہوا، بہت ساری تنقید کی گئی حکومت کے اوپر ان دلائل میں، لیکن میں نے کہیں نہیں سنا کہ ان میں کہیں کوئی ایسی دلیل دی گئی ہو کہ سیاستدانوں کی کرپشن کے اوپر کوئی پردہ فاش کیا گیا ہو، منی لانڈرنگ جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے کی ہو کہیں پہ اس کا ذکر کیا گیا ہو۔ اس کیس میں کہیں ان ججز کا نام نہیں آیا جو ٹیلی فون پر شہباز شریف صاحب سے ہدایت لے کر فیصلے دیتے رہے ہیں، اور ان کی آڈیو ریکارڈنگ بھی موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس میں کہیں نواز شریف صاحب کا نیب پر جو انہوں نے حملہ کیا تھا اس کا ذکر نہیں ہے۔ یعنی عمران خان صاحب نے جو الیکشن کمیشن پر تنقید کی اس کا ذکر ہے، لیکن نواز شریف صاحب نے جو نیب پر تنقید کی اور حملہ کیا اس کا ذکر نہیں ہے۔ اس میں نیب کے دفتر کے اوپر پتھراؤ کا بھی کہیں ذکر نہیں آیا۔ اس میں مجھے کیوں نکالا کی تحریک کے دوران نواز شریف صاحب نے ججوں کی جو تصحیح کی اور ان کی صاحبزادی نے بھی ججوں کو فریقین قرار دیا، اس کا بھی کہیں تذکرہ نہیں ہے۔ ان سارے دلائل میں کہیں سپریم کورٹ پر حملہ جو مسلم لیگ نون کی جانب سے کیا گیا ماضی میں اور پاکستان کی تاریخ میں واحد مثال ہے، اس کا بھی کہیں تذکرہ نہیں ہے۔ اس سارے معاملے کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو کہیں پہ بھی تنقید ان لوگوں کے اوپر نہیں ہو رہی جو سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ اور ہر جگہ پہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ کیس ایک پارٹی بنتا جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ کیس ایک جج کے اثاثوں کا نہیں ہے، بلکہ یہ کیس اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ہے اور سپریم کورٹ کے اندر لڑا جا رہا ہے، اور ایک جج کی شخصیت کو بیچ میں رکھا ہوا ہے۔ معزز جج صاحب کے اپنے کوئی بہت سارے ایسے جملے ہیں جو ان کو ایک سمت ان کا جھکاؤ دکھا رہے ہیں اور ایک سمت میں ان کی مخالفت جو ہے اس کو ظاہر کر رہے ہیں، اور بظاہر یہ دکھائی دیتا ہے، پاکستان کا ایک عام آدمی بھی اس کو سمجھتا ہے۔ اس کے بعد جواباً جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہوں یا دیگر لوگ ہوں یا فوج کے حمایتی لوگ ہوں یا کوئی عام لوگ ہوں، وہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب پر جوابی حملے سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں اور اس کے اوپر شکایت بھی کرتے ہیں جسٹس صاحب جا کے عدالت میں۔ تو یہ جب ایک طرف سے جسٹس صاحب کو ہیرو بنایا جا رہا ہے تو دوسری طرف سے ان کو ولن بنانے کی بھی سازش کی جا رہی ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ایک معزز جج کا اور ایک عدلیہ کا، کیونکہ اس کیس میں ہر چیز پر بات ہو رہی ہے، ہر ایشو پر بات ہو رہی ہے۔ بات نہیں ہو رہی تو کیس پر نہیں ہو رہی، یعنی بات نہیں ہو رہی تو یہ نہیں ہو رہی کہ جائیدادیں کس کی ہیں، جائیدادیں کب بنی، جائیدادیں کیسے بنی، ان کے ذرائع آمدن کیا ہے، یہ رپورٹ نہیں ہو رہا۔ باقی سب کچھ رپورٹ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں میڈیا آزاد نہیں ہے، پاکستان کی فوج بہت بری ہے، پاکستان کی حکومت بہت بری ہے، لگتا ہے پاکستان میں نہیں ہے گٹر میں رہ رہے، ہر چیز وہاں سے رپورٹ ہو رہی ہے۔ یہ رپورٹ نہیں ہو رہا اور یہ ہمیں سننے کو نہیں مل رہا کہ یہ جائیدادیں حق حلال کی ہیں اور یہ ان کی منی ٹریل ہے۔ یہ سارا کچھ آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ جب یہ سننے کو ملے گا تو کیس حل ہو جائے گا، اور اگر یہ کیس حل ہو جائے گا تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا، سب کی عزت اور سب کا وقار جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پہ رہ جائے گا، اور جھوٹ بولنے والے سازش کرنے والوں کا منہ خود ہی کالا ہو جائے گا۔ لیکن میں اس کیس میں بہت ساری کنٹروورسی سن رہا ہوں، بہت ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں۔ معزز جج صاحبان بار بار کہہ رہے ہیں کہ فوکس کیس پر کیجئے، تو کیس کے علاوہ ہر چیز پہ بات ہو رہی ہے، کیس پہ بات نہیں ہو رہی کہ جائیدادیں کیسے بن گئیں، کہاں سے بن گئیں، ذرائع آمدن کہاں سے آئے۔ وہ چیزیں جن پہ ڈسکشن ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی۔ یہاں تک کی ڈیولپمنٹ یہ ہے۔ اس کے بعد کچھ ہوگا تو میں آپ کے سامنے رپورٹ کروں گا، آپ کو بتاؤں گا۔ مجھے بہت محتاط رہنا تھا اس وی لاگ میں،
کیونکہ عدلیہ کے ایک معزز جج کا معاملہ ہے، اور وہ جج ہیں پاکستان کی ایک عدالت کے. ہم سب کا فرض ہے ان کا احترام کرنا، لیکن ہم اپنی عقل اور اپنی سمجھ کے مطابق اس معاملے کو رپورٹ بھی کریں گے، کیونکہ انہی کی خواہش ہے کہ میڈیا آزاد ہونا چاہیے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.